بھی آپ حاضر ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہیں، میں بالیقین اپنے سمیت کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی زندگی سے 100% مطمئن نہیں ہے۔ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے کہ میں نے یہ حاصل نہیں کیا، میں نے وہ حاصل نہیں کیا، میری فلاں خواہش کی پوری نہیں ہو سکی۔ یعنی اتنی انتھک محنت کے باوجود ہم عمر کا اپنا بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں کہ چند دنیا کی فانی خواہشات حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت قبلہ فرماتے ہیں انسان اپنا کل دے دیتا ہے اور بدلے میں ایک جز ملتا ہے، اور جو دولت کما بھی لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ذوق سے نہ تو وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ لمبے لمبے سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ پیسے اس کی تجوری میں اس کی نظر کو تو تسکین دیتے ہیں لیکن وہ اس نعمت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح الماری میں پڑا یا زمین جائیداد کی صورت میں پڑا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا۔ تو کل دے کر جز ملتا ہے اس دنیا سے صلہ، یعنی تمام اپنی طاقت، قوت، جوانی، اپنا وقت دے کر چند روپے حاصل ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ دنیا کا ملتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے جڑنا ہے، اس کی بندگی کو اختیار کرنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اتنا سادہ سا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے فرما دیا سیدھا سیدھا، کوئی اس میں فلسفہ نہیں چاہیے، کوئی اس میں لغت کے بڑے فصیح و بلیغ آدمی کی مدد نہیں چاہیے کہ وہ سمجھائے آگے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ سیدھی ڈٹکی بات، اللہ کہتا ہے میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہمیں اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور جس چیز کے پیچھے ہماری دوڑ ہے اس کا وعدہ اس نے خود اٹھایا کہ رزق میرے ذمہ، تیرے نصیب میرے ذمہ، تیرا، کیونکہ رب ہے نا، رب کی شان علماء کرام کی خدمت میں جائیں تو رب کیا ہے؟ رب کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیدا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے کیا وہ بچے بڑے نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، وہ تو پانی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے کو رہا ہے، کس طرح اللہ پاک نے انگلی تھامی اور انہی کہ دشمن کے گھر میں ان کو پرواز چڑھایا۔ تو بات یہ کہ وعدہ اس کا ہے، رزق دینے کا، مرتبہ کمال تک پہنچانے کا وعدہ اس کا ہے، لیکن وہ ذمہ اس کی طرف سے ہٹا کر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے کوشش کرنی، ہاتھ پاؤں ہلانے کا حکم ہے لیکن توکل کے ساتھ ہاتھ پاؤں ہلائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ زندگی کا سارا وقت بس اس پیسے کے پیچھے لگائیں، نہیں، اللہ کی طرف جو اصل مقصد ہے اس وقت کو وہاں بھی صرف کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ یہ الٹ ہے کہ دنیا تمہیں ایک حصہ دیتی ہے اپنا کل دینے سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ کے رسول کی ذات ایسی ہے کہ تم ایک حصہ کوشش کرتے ہو تو وہ تمہیں کل عطا کرتا ہے۔ دیکھیں شان کریمی دیکھیں کہ قرآن حکیم کا ایک لفظ پڑھو گے تو ایک لفظ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہیں میں ایک لفظ پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، 10 نیکیاں یہاں نامہ اعمال میں ہیں، جنت کے اندر مقامات علیحدہ ہیں۔ صوفیاء اور جس طرح کلیہ جٹا فرماتے تھے کہ 10 دنیا 70 آخرت، سبحان اللہ، ایک لفظ قرآن کریم کا۔ پھر وہاں معاملہ کیا ہے؟ رات کو بھی میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، وہ نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر بس میں تجھے یاد کروں۔ تو وہاں حدیث شریف میں حضور فرمانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھے محفل میں مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اس سے اعلیٰ و ارفع محفل اور مجلس میں تجھے بیٹھ کر یاد کرتا ہوں۔ مزید حدیث شریف میں جو لفظ ہے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ میں سودا کرے تو انسان کو ملتا کیا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک گٹھ بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری جانب بڑھتا ہے تو میں ایک باغ اس کی جانب بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چڑھ کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی گمان سے زیادہ نزدیک ہے، اور وہ ہر وقت صدائیں لگا رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا، بخشش مانگنے والا، پریشان آج جس کی وہ پریشانی، لیکن ہم بے فکر ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ سودا کرنا کدھر ہے، سودا کرنا کدھر ہے۔ دیکھیں نا فیضان، دیکھیں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ بڑی ایک حدیث شریف مشہور تو ہم درود شریف بھی سنتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار درود پڑھنے سے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں ایک دفعہ سرکار کا نام لینے سے۔ کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ نے تیرے اور میرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی، 10 درجے بھی بلند کیے اور 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کوئی آپ کو پنڈ کا چودھری، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بادشاہ، کوئی سردار، یا آپ کا اپنا باپ، یا آپ کا اپنا بڑا بھائی، یا آپ کا اپنا دوست جس سے آپ کو کوئی غرض ہو، اس کا ایک دفعہ نام لینے سے یہ 30 چیزیں ملتی ہیں؟ بلکہ یہاں پر تو معاملہ دنیا میں ایسا 1000 مرتبہ نام لیا جائے کسی کا، تب جا کر وہ کہتا اچھا یہ میرے بڑے پیچھے چلنا، چلو اس کا بھلا کرو۔ یہاں کے یہاں پر، اور بعض احباب تو لکھتے ہیں کہ درود شریف دنیا کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ لیا جائے تو قبول ہو جاتا ہے۔ سرکار کا نام وہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا اور تب بھی مالک کہتا چل میرا نام اس نے لیا تو صحیح، اس کو بخش دو۔ تو ایک دفعہ نام لیا، پھر مرشد کریم حضور خواجہ خالدان خواجہ حافظ عبدالکریم خواجہ محبوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو آخری جمعہ المبارک کی ماہانہ درود شریف کی محفل، اس میں یہ ارشاد فرمایا، اس حدیث کی مزید توجیہ فرمائی کہ جو یہ 3 وعدے ہوا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ 3 وعدے پورے ہو جاتے ہیں جب بندہ کہتا ہے وعلی آلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی آل کے بھی 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجوں کو بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں نمایاں۔ درود کا قاری اپنے لیے نفع مانگتا ہے، لیکن جب کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، لیکن جب حضور کی آل کو یاد کرتا ہے تو حضور کی آل کو یاد کرنے کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آل کے بھی 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں نامہ۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب کہتا ہے اصحاب ہی، حضور کے دوستوں پر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن، اس مسلمان درود شریف پڑھنے والے کے جتنے دوست احباب ہوتے ہیں، کسی صورت میں بھی کسی حیثیت سے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ان کے درجوں کو بھی بلند کرتا ہے، ان کو بھی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی درود ہم نے ایک مرتبہ یہاں پڑھا تو اللہ نے ہمیں بھی سنوارا، ہماری آل کو بھی سنوار دیا، ہمارے دوستوں پر بھی کرم فرمایا، ایسا معاملہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پر درود شریف کرو، اللہ پاک 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی کہ آپ کسی کا نام لیں وہ 70 دفعہ آپ پر رحمت کرے، 70 دفعہ آپ کو نوازے؟ نہیں، یہ صرف میرے نبی کی بارگاہ، یہ صرف میرے اللہ کریم کی بارگاہ ہے، جہاں پر فقیر اگر صدا لگاتا ہے تو وہ چل کر اگر آپ جاتے ہیں تو دوڑ کر آتا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی معاملہ دکھائی، کہیں کوئی معاملہ دکھائی نہیں، نہ باپ اولاد سے راضی، نہ اولاد ماں باپ سے راضی۔
باپ کہتا ہے تم بچوں کو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ سب سے پاکیزہ رشتہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک خطا ہو جائے تو اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، بھئی ہماری بات نہیں مانی۔ اسی طرح اولاد سے کوئی ایک خطا ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں، میں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، کیوں اس نے میری بات نہیں مانی۔ ہم روز 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا بندہ ہونا سے ہمیں باہر نہیں نکالتا، اسی طرح کرم فرماتا ہے، صرف نظر فرماتا ہے۔ ایک دفعہ بھی حضور نہیں فرماتے جا تو میرا امت ہے، نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ امتی امتی، آجا، جب بھی آجا میری طرف آجا، میرا نام لینے میں تیرے اوپر رحمت نازل کروں۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے پاکیزہ رشتہ ماں اور باپ، وہ بھی وہ صلہ نہیں دیتے جو اللہ اس کے رسول دیتے۔ تو دنیا کا کلیہ کیا ہے؟ اس کو اپنا کل دے دو تو یہ چھوٹا سا حصہ جز دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ایسا سودا کریں کہ جہاں پر ایک قدم اٹھائیں وہاں پر وہ ہمارے نزدیک 1000 قدم آئیں۔ ہمیں تو پھر اس بارگاہ میں سودا کرنا چاہیے۔ اور پھر لوگوں کی سوچ میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار گھر بیٹھے رہیے تو رزق کیوں نہیں؟ 1000 لوگ ایسے زندہ ہیں کہ جو کاروبار کام کاج نہیں کرتے، صرف اس کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو بھی گھر بیٹھے رزق ملتا ہے، گھر بیٹھے رزق ملتا ہے۔ وہ مثال چلے اس طرف نہیں جانا، میرا دل کر رہا تھا وہ بات کروں، لیکن اور بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ایک مسکنسپشن، ایک غلط ہمارے ذہن کے اندر بات پروان